عاطف بھائی صاحب یہ فرمائیے کہ سود کا خاتمہ یا اسٹیٹس کو اس وقت حکومتی موقف کیا ہے؟ جی یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ معاملہ ہوا ہے. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں اور تعجب ہوگا آپ کو کہ 1.5 سال 2 سال پہلے اسی حکومت کے اٹارنی جنرل نے اس کورٹ کے سامنے یہ موقف رکھا تھا کہ آپ سود کے بارے میں جو بھی فیصلہ دیں گے ہم آپ کی جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کرتے. گویا ہمارے خیال میں آپ کو اس فیصلہ دینے کا اختیار حاصل ہے. اٹارنی جنرل آن ریکارڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ وفاق کی طرف سے پیش ہوئے جبکہ صوبوں کی طرف سے بھی جتنے ان کے اٹارنیز تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اس کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کریں گے. ٹھیک. واحد چیلنجنگ جو ادارہ تھا جو چیلنج کر رہا تھا وہ تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہمارے خیال میں یہ معاملہ قانون کے ساتھ ساتھ آئین سے بھی متعلق ہے اور آئین میں چونکہ سود کا انٹرسٹ کا لفظ آیا ہے تو اگر آپ کوئی قانون میں کوئی پروویژن کو آپ سٹرائک ڈاؤن کریں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ آئین کے اوپر بھی پڑے گا. جبکہ ہمارے وکیل جو ہیں وکلاء انہوں نے وضاحت سے کہا کہ ہم آئین کو اس موقع کے اوپر ہم چیلنج نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی آئین کی کسی پروویژن کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم انہی قوانین کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے 2 مرتبہ زیر سماعت آ چکے ہیں اور دونوں مرتبہ فیصلہ دیا جا چکا ہے. تو یہ غالباً مارچ 2019 میں اس حکومت نے جو حالیہ حکومت ہے اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا اپنے اٹارنی جنرل کی زبان سے. اگلے موقف کا ذکر میں آپ کر دیتا ہوں. لیکن یہ جو 3 فروری کو جو سماعت ہوئی ہے اس سماعت میں سلمان اکرم راجہ صاحب تو تشریف نہیں لائے جو اسٹیٹ بینک کی نمائندگی کر رہے تھے، البتہ اٹارنی جو حالیہ اٹارنی ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہی کہا کہ جی اگرچہ ہمارے سابقہ جو اٹارنی تھے اس حکومت کے انہوں نے تو چیلنج نہیں کیا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آئین سے متعلق ہے اور آئین کی تشریح کا اختیار آپ کو نہیں ہے، سپریم کورٹ کو ہے. اس پر کورٹ نے بھی پوچھا اور ہمارے وکلاء نے بھی کھڑے ہو کے احتجاج کیا کہ جی جو پہلے جو موقف تھا وہ کسی شخص کا فرد کا نہیں تھا، وہ حکومت کا وقت تھا. اور اب جو ہے حکومت کیسے اپنے موقف کو جو ہے وہ بدل سکتی ہے، کیسے اس معاملے میں بھی یو ٹرن لے سکتی ہے جبکہ اس سے پہلے یہ چیز آن ریکارڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں اور اب میری ذمہ داری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس ضمن میں دلائل دوں. تو اس سیشن میں کورٹ نے کچھ پس و پیش تو کیا لیکن انہیں پھر اپنے دلائل پیش کرنے کی اجازت دے دی باوجود اس کے کہ باقی تمام جتنے پٹیشنرز اور ان کے وکلاء حاضر تھے سب نے احتجاج بھی کیا. لیکن جب اجازت مل گئی عدالت جو ہے اس وقت ان کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے. جی انہوں نے اکوموڈیٹ کیا ان کو اور انہیں کہا گیا کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے اگلی سماعت ہوگی اور اس کا جو ہے وہ ہم آپ کو تاریخ بعد میں دیں گے. اچھا. ہماری طرف سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آج آپ تاریخ فکس کر دیں لیکن کورٹ نے تاریخ فکس نہیں کی اور کہا کہ کچھ ریزنز ہیں، وجوہات ہیں کہ ہم تاریخ ابھی نہیں دے سکتے، وہ بعد میں آپ کو اطلاع دے دی جائے. لیکن پس پردہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ بعد میں سامنے آئی جاتی ہیں اور اصل وجہ کیا تھی کہ اگلے ہی مہینے بلکہ شاید اسی مہینے یعنی فروری میں ہی ایک رکن اس بینچ کے پھر ریٹائر ہو رہے تھے. یعنی وہ بینچ پھر ٹوٹ رہا تھا اور جو بینچ کے چیف ہیں انہوں نے مئی یا جون میں انہوں نے بھی ریٹائر ہو جانا تھا. چنانچہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اس تاخیری حربے کو ایک مرتبہ یعنی پھر یہ کیس کئی سال پیچھے چلا گیا. یہ ایک دفعہ پھر استعمال کیا گیا ہے اور یہ جو ہمارے ساتھ پچھلے 20 سال سے مذاق ہو رہا تھا وہ سلسلہ مذاق جو ہے وہ تاحال جاری ہے. اور یہ وہ کیس نہیں ہے کہ جو پہلی مرتبہ سماعت کے لیے پیش ہوا ہو، یہ اس سے پہلے 2 مرتبہ فیصلوں کی شکل میں سامنے آ چکا ہے اور اس پر یہ ابھی تک صورتحال یہ ہے. تو اب جب تک وہ بینچ دوبارہ نہیں بنتا، مکمل نہیں ہوتا، وہ 1 مہینہ جو ہے وہ مئی تک تو ابھی یہ مکمل طور پہ ٹوٹے گا ایسا ہی جیسے آپ فرما رہے ہیں. لیکن اور پھر کسی اچھے دن جو ہے یہ اس کا دوبارہ بینچ بنے گا اور پھر یہ اس کے امکانات جو آپ فرما رہے ہیں اس کے امکانات زیادہ ہیں. درمیان میں کوئی غیر معمولی قسم کا کوئی سٹیپ لے لیا جائے اور اس کو سپیڈیلی سننے کے لیے کوئی خاص اہتمام ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن سر دست و صورت یہ ہے کہ وہ آئندہ سماعت کی ڈیٹ بھی نہیں دے رہے ہیں.